چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے، تھوڑے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور ہمیں پھر بھولے نہ آئیں، ہم خود بھی سیکھنے والے بنیں اور آگے سکھانے والے بھی بنیں، آمین۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سورہ ہمزہ کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی سورہ کریں گے جہاں پہ اور رولز مجھے نظر آ جاتے ہیں، جہاں آگے یہاں کچھ نظر نہیں آیا تو ہم دوسری سورہ میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایکٹیویٹی دی تھی، پوسٹ جو کیا تھا نا، کہ آپ اس کو اپنے بکس میں بھی مارک کریں قرآن میں۔ کسی نے پتہ نہیں کیا کہ نہیں؟ اگر نہیں کیا تو خیر انشاءاللہ ہم آج کر لیتے ہیں۔ چلیں، سورہ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم نے سورہ کو ناظرہ کی طرح بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ ہمیں اس کو ریڈنگ بھی دیکھنی ہے، اس میں رولز بھی دیکھنے ہیں، مخارج بھی دیکھنے ہیں، ہماری سمجھے کی طرح سے ریویژن جو ہے جتنا ہم نے کر لیا ہے اسی کی ریویژن ہے، تاکہ ہم آگے جانے سے پہلے جو ہے وہی پہلے اسٹرانگ ہو جائے ہمارا، پھر ہم آگے جائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے تو ہم بسم اللہ ہی کو دے لیتے ہیں، بسم اللہ، ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یوزلی مسٹیک کیا ہو جاتی ہے، ہم کیا میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کا آگے ہم نون کے ساتھ ساکن جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ساکن جوڑ دیتے ہیں۔ ایک منٹ میں، یہاں پہ نون ہے تو یہاں پہ ہم ساکن بنا دیتے ہیں۔ یوزلی یہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم نون سے نہیں ڈراپ ہو گئے، بلکہ نون سے نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ مان نی، ٹھیک ہے، مان رحمان، ویسے تو اللہ کا نام رحمان ہی ہے، بٹ یہاں پہ نون پہ ساکن نہیں ہے، رحمانر، مانر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بچے نہیں ہے، خاموشی ہے، تو وہ اپنا مائک کسی وقت آن رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، مگر جس کے بیک گراؤنڈ میں شک ہے کسی کو بھی کہ شور ہو سکتا ہے کسی فارم میں بھی، تو وہ ذرا مائک کو میوٹ رکھے۔ اور مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم انٹریکشن ہو، یعنی ہم بات کریں تو ایک دوسرے کو، مطلب میں آپ سوال کروں آپ جواب دیں، آپ سوال کریں میں جواب دوں، تو اس طرح زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس میں آپ کو کوئی رولز نظر آ رہے ہیں؟ اس میں ہے وَيْلٌ، اب دیکھیں نون ساکن ہے، میم اس میں ایک ہی رول ہے ادغام کا۔ لل پہ یرملون کا جو ہے وہ قاعدہ لگے گا۔ جی جی جی، بلکہ دیکھیں کتنی جگہ لگتا ہے وَيْلٌ ہمزۃ، ہاں دو جگہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہے وَيْلٌ، اب جب ہم نے ہمارا جو کورس ہو رہا ہے اس میں میں نے جب ہوم ورک دیا تھا، اس میں ادغام کا رول جب دیا، اس میں ایک مسٹیک میں نے بہت زیادہ نوٹ کی کہ ہم جیسے باقی جگہ جو دو حرکت تک لمبا کرتے ہیں نا، جیسے کہ آگے والی آیت میں ہے ما لم ٹھیک ہے، 2 counts واو لم، اسی انداز میں سسٹر نے لام کو بھی 2 حرکت کھینچا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس طرح بہت ساری سسٹرز نے پڑھا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ موقع آئے گا تو میں ضرور بتاؤں گی
کہ ہمارے اس میں ہر جگہ دو دو حرکت نہیں ہوتا. جب لام اور را آتے ہیں یرملون میں تو پھر ہم اس کو ایک حرکت ہی پڑھتے ہیں. وائی للی للی کلی، جس طرح کلی دیکھیں جی بس یہ جب لام اور رات ہے تو یہ وداؤٹ غنہ ادا کیے جاتے ہیں. جی غنہ بھی نہیں، دیکھیں غنہ بالکل نہیں. اس کو کہتے ہیں نا کامل ادغام. کامل ادغام آپ نے پڑھا نا، اس میں اس کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں ایک تو ادغام ہے یرملون میں سے، ٹھیک ہے. اس کو میں چھوٹا کر کے یہاں لکھ لیتے ہیں. ادغام میں کون سے تھے؟ یرملون، یا را میم لام واو نون. یرملون اس میں سے بھی جو لام اور را ہیں، اس کو میں بلکہ اس طرح یاد کرتی ہوں کہ غنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، غنہ کرنے کے اعتبار سے 4 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، 4 لفظ ہیں. یا یومن، مطلب یا واو میم نون. اس کو یاد کرنے کے لیے پھر میں اس کو یومن کہہ دیتی ہوں، یومن، ٹھیک ہے، یومن. اور جو باقی لام اور را رہ گئے، لام اور را جو ہے اس کو لر کہہ دیتے ہیں. یہ مینس یومن لر. اس کو آپ اس طرح یاد کر لیں، یومن لر. یومن غننے والے، لر بغیر غننے والے. اور یومن میں وہ بھی ہوتا ہے ایون آپ کو شدہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے پاکستانی قرآن میں، آگے بھی نظر آتا ہے خیر لام را میں، مگر یومن میں غنہ ہوتا ہے اور 2 حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جہاں غنہ ہے نا وہاں 2 حرکت بھی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں غنہ نہیں ہے 2 حرکت بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد کریں. سوائے میم اور نون کے، کیونکہ میم اور نون کی سمجھے اس کی اپنی خاصیت میں غنہ ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. تو لام را میں نو غنہ، ٹھیک ہے. اس کو آپ اپنے پاس نا لکھ لیا کریں، یہ جو میں بول رہی ہوں یا لکھ رہی ہوں، نو غنہ. غنہ بھی نہیں ہے اور حرکت بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک حرکت بھی ہے اور غنہ بھی نہیں ہے. 2 باتیں اس کی یاد کریں. اور یومن ہے اس کا اپوزٹ ہے، اس میں 2 حرکت بھی ہے اور غنہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ فرق دونوں میں ہے. تو کیا ہوگا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ. اب دیکھیں ایون کلی میں لام ہے، یہ بھی تو لام ہے، یہ تو ویسے اس کا یرملون کا نہیں ہے، بٹ اس میں اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی غنہ شنہ نہیں ہے، کوئی 2 حرکات نہیں ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ، لُل لی کلی، کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لام را کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح کہ آپ باقی پورے قرآن میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ٹھیک ہے. کہیں بھی میں آپ کو دیکھا میں نے ایک دفعہ بھی کہیں اس کو لمبا کیا ہو جو تھا کہ وہ مسٹیک وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہیں بھی نہیں، یہ سارا میں نے غلط پڑھا. تو یہ اس میں ہم نے یہ ٹھیک کرنا ہے. اور دوسرا وَيْلٌ لِكُلِّ، وَيْ، دیکھیں آپ نے کیا یا کی آواز کو نا ہم بڑیے کی آواز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. عموماً غلطی ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم زیر کی آواز کو بھی اور یا کی آواز کو بھی، دونوں ایک ہی آواز ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے. یا کی آواز بھی ایک اور زیر کی آواز ایک ہی ہوتی ہے. تو وَيْلٌ لِكُلِّ، لے 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 لے، ایسے لگ رہا نا جیسے میں لام کی آواز بڑیے جیسی ہے، بڑیے نہیں ہے، چھوٹیے ہے. لام زیر جیسے لام زیر لی ہوتا ہے نا، لی لی وہی آواز ہوگی. تو وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، تی تی تی، یہاں بھی 2 زیر ہو یا 1 زیر ہو دونوں میں. تو ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ، ہا کی آواز کلیئر ہو، ورنہ ہوتا ہے ہا کی آواز کلیئر نہیں ہے تو پھر ہم ایک لیٹر کھا گئے جو حرام مسٹیک ہے. جیسے ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، زا، آپ کو یہاں پہ ہا کی آواز ہی نہیں آئی. تو اس میں ہم نے دیکھا یہاں پہ ادغام کا رول اپلائی ہو رہا ہے، ایک ہی رول اپلائی ہو رہا ہے، ادغام بلا غنہ، وداؤٹ غنہ. اور اس میں پھر یہ اور حرکت بھی ایک ہے. اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں، کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی، یہ سب آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لیں. ادغام بلا غنہ اور نون ساکن، ٹھیک ہے. اس کے نون ساکن اور تنوین کا رول دونوں اس میں ہے، مطلب تنوین ہی ہے نا دونوں یہاں پہ. تو لن بھی، وَيْلٌ بھی،
اور हुमज़तिन भी दोनों क्या तनवीन है, तनवीन यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, और उसका रूल आ गया। फिर अल्लज़ी, अभी नून ज़ेर नहीं है, ये भी हमने नून पुतनी नहीं पढ़ा, ठीक है, इसको भी रहने दें, मगर आपने इसको फिर किस तरह पढ़ना है, अल्लज़ी, ठीक है, अल्लज़ी। और अगर सपोज हम पीछे नहीं रुकना चाह रहे हैं, फिर हम ये नून ज़ेर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये नून ज़ेर नहीं उस वक्त पढ़ा जाता है कि जब पीछे हम रुक नहीं रहे, जैसे वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी, 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 ठीक है, नॉन स्टॉप। और ये स्टॉपिंग में ये रूल खत्म हो जाता है, समझे, स्टॉप करेंगे फिर ये नून ज़ेर नहीं पढ़ेंगे। ये हम रूल बाद में करेंगे, मगर मैंने इसलिए बता दिया कि मे बी सिस्टर्स के माइंड में उलझन हो कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। तो ये ज्वाइनिंग की सूरत में हम पढ़ते हैं, जब जोड़ते हैं, अदरवाइज हम इसको अल्लज़ी पढ़ेंगे, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। अब इसमें देखें मालन, इसमें भी 2 ज़बर और उसके बाद वाव आ रहा है। वाव कौन सा लेटर था, आप देखें जो मैंने लिखे हुए हैं, इदगाम करने के बाद से या वाव मीम नून यौमन, इसमें गुन्ना भी करना है, ठीक है। इसमें क्या था, एक तो गुन्ना भी करना था और 2 हरकत भी करनी थी, 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। गुन्ना मीन्स मालम व लम व अददा, ठीक है। मालम को कहने का अंदाज बहुत आसान है, कैसे करें, ये जो 2 ज़बर होते हैं ना, एक ज़बर को कट कर दें, समझे, इसको ऐसे कट कर दें, अब एक रह गया ना हमारे पास, तो क्या बन गया, मालऊ, लऊ बगैर बोलने के, पहले मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। और वाव को 2 मतलब लंबा खींचते हैं, लऊ लऊ, लाम ज़बर ला वाव साकिन लऊ, लाम ज़बर ला वाव साकिन लऊ, वाव ज़बर वा, लऊ लऊ, मगर फिर गुन्ना आई मीन नेज़ल साउंड भी होनी चाहिए, ठीक है, अब वो ऐड कर लें, मालम व अदद व ये हमने याद है, आइन भी बड़ा था, तो हम व अददा नहीं करना, अददा इज लाइक अलिफ पढ़ रही हूँ, व अददा नहीं है ये, वाव के बाद जबान पीछे ले जाएं, वअद्ददा अद्दा अद्दा, ठीक है, दाल को अच्छा सा जमा के अपने बोलना है। तो अल्लज़ी, ज़ी 2 हरकत में जबान दोनों दांतों के दरमियान, ठीक है ना, ज़ी। और इसको अगर मैंने छोड़ दिया, अगर नहीं किया तो वो नीचे चली जाएगी, और नीचे जाएगी तो ज़ी ज़ी, वो जे रेजे वाला जे होता है ना, वो बन जाएगा सीटी वाला, जी जी जी। इसके बल्कि पिक्चर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हुमज़तिल में वो है, हुमज़ा, ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें, जा की आवाज़ ऐसे होती है, ये देखिए जा की आवाज़ जैसे कि मक्खी की होती है, बजिंग साउंड है, और ये कैसे बनती है कि ज़बान हमारी दांतों के पीछे होती है, फिर ज साउंड बनती है। इसी तरह सीन भी ज़बान हमारी दांतों के पीछे होती है, नीचे वाले सीन सा। इसी तरह स्वाद भी दांतों के पीछे हमारी ज़बान होगी, स्वाद में भी सौ, मगर इनकी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाता है कि स्वाद मोटा होता है इसकी आवाज़, इसलिए इस तरह हो जाती है, और जा में मक्खी की तरह हो जाती है, और सीन में स्पैरो यानी चिड़िया की तरह हो जाती है। और उसकी देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये फ़र्क आप देख लें, दोनों जाल का भी नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले मैं एक दिखा देती हूँ, जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो सीटी वाला, हुमज़तिल वाला, हुमज़तिल ज़तिल, इसमें देखिए ज़बान हमारी कहाँ पे है, ठीक है, टिप ऑफ द टंग नीचे वाले दांतों के पीछे है, चाहे वो मोटा लेटर हो, स्वाद हो, या सीन हो, या जाई हो, जाई जे को ही कहते हैं, दांतों के पीछे जाएगी, तो ज साउंड होगी, सीटी के बाद आ जाएगी, ठीक है ना। ये जो नीचे गैप्स है बन रहा है, ये सब मिला के आवाज सीटी जैसी बन जाती है, ठीक है ना, ये आवाजें कहाँ से आई, ये मैंने जबान के पीछे किया।
اور یہی فرق پھر اس میں ہے زال سو اینڈ ظو میں. دیکھیں زبان کہاں آ گئی؟ درمیان میں دانتوں کے. تو یہی فرق ہم جب نہیں کرتے نا تو میں ہمارا لیٹر چینج ہوتا ہے. دیکھیے فرق اور کچھ بھی نہیں ہے, یہی فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, آگے مینلی تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے زبان کی پوزیشن. ٹپ آف دا ٹنگ زال سا اور ظا میں کہاں ہوگی؟ درمیان میں. وہ سا, ٹھیک ہے نا, سا 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 ذا وہ, اور یہاں پہ سو سا زا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو بک بھیجوں گی انشاءاللہ, آپ ادھر سے چیک کر لیں. اچھا, اب ہم واپس آتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے دونوں زال بھی نظر آ گیا, زا بھی, ان دونوں آیات کے درمیان میں. تو ہم دیکھیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَّةٍ ذَاتٍ ہمزہ الذی ذی. اب یہ زبان درمیان میں آ گئی. الذی جمع زبان یعنی کہ حلق میں آپ کا یہ تھروٹ لیٹر ہے نا, حروف حلقی, حلق میں آپ کے چینجز فیل ہونے چاہیے. جمع مع مالا وعددہ. ٹھیک ہے, اب یحسب ان, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کیا رول ہے. آپ لوگوں نے اپنے قرآن میں اللہ کرے مارک کیا ہو تو آپ چیک کرتی رہیں کہ آپ کو میرے اس میں کیا کیا فرق ہے یا نہیں ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, یہاں پہ آپ کو کوئی رول نظر آیا؟ رول دیکھتے ہیں پہلے نا, مخارج بعد میں, پہلے رول دیکھتے ہیں. جی کوئی کہنا ہے کچھ چاہ رہے, ورنہ پھر دیکھیں انا, انا میں کچھ نظر آیا؟ نون پر غنہ ہے, تشدید. ہاں جی, نون کا شدہ کا رول ہے. نون شدہ, میم شدہ, نون شدہ, ٹھیک ہے نا. جی. ان ان ان, ٹھیک ہے. اور اس میں مسٹیک بہت زیادہ ہو جاتی. ان مالہ, ان مالہ, مسٹیک میری کسی نے نوٹ کی؟ میم انا کو آپ نے ٹو کاؤنٹ پڑھ دیا ہے, ہاں جی لمبا کر دیا ہے حرکت کو. بالکل. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انا ہمارے قرآن میں ہے, تو وہ والا وہ یہاں ہم فٹ کر دیتے ہیں. انا مالہ, اب دیکھیں میں اپنی ٹیون بنا رہی ہوں, اور ٹیون کے اندر میں نے اس کو انا کر دیا. اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, یہ والا انا, ٹھیک ہے. اور انا جو ہوتا ہے نا, انا, اس انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, ٹھیک ہے. اب انا جو ہوتا ہے اس کا مطلب بھی انا جو ہے وہ اکثر میں کمبینیشن ہے انا اور نا کا, ٹھیک ہے. اس کو جوڑ کے لکھا گیا تو ایک نون اس طرح لکھا گیا, اننا, اننا, ٹھیک ہے. اننا تھا, اننا کا مطلب ہے بے شک ہم, ٹھیک ہے. تو یہ آپ خود بتائیں کہ ایک الف جو میں نے ایڈ کیا تو اس سے تو میں نے ایک پورا لفظ بھی ایڈ کیا نا, اس کا مطلب ہم آ گیا, ہم. تو یہ تو حرام مسٹیک ہوئی. مطلب کوئی بھی چیز ہم ایڈ کرتے ہیں تو حرام مسٹیک اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے معنی پہ کچھ ایڈ ہو جاتے ہیں, کچھ سبٹریکٹ ہو جاتے ہیں, کچھ اور ہو جاتے ہیں. انا کا مطلب بے شک ہے, اور نا کا مطلب بے شک ہم. یہاں ہم فٹ ہی نہیں ہوتا بھی ہو تو ہمیں قرآن کو ایز اٹ از پڑھنا ہے, جیسے اللہ نے ہمیں ہمارے پاس بھیجا ہے, ہمیں اس کو حصہ ہی پڑھنا ہے. تو یہ حرام مسٹیک ہے. انا, جہاں انا ہے وہاں پہ ہم انا پڑھتے ہیں, اور جہاں انا ہوتا ہے وہاں پہ انا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نون شدہ کا, مشدد کا لیٹر کا رول آیا, نون پہ غنہ کرنا اچھا سا. اس میں بھی ہم تھوڑا وہ کر دیتے, کمی کر جاتے سم ٹائم غننے میں بھی. یحسب ان مالہ, ان مالہ, نو, نون کے اندر ان صرف نون ساکن بھی ہو نا, اس میں اتنا ہوتا ہے ان 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 ان, تو اس کو لمبا کریں, ان مالہ, ان, ٹھیک ہے. مالہ, مالہ, اب یہ
4 हरकत खींचेगा मद, ठीक है। अन्नमा लहू अखलदा, हु इज लाइक 4 हा, 1 2 3 4, लहू हू, ठीक है। आप देखें ये सोचा करें कि इसके अंदर 4 हा आ गए हैं, तो अपनी फिंगर पे साथ साथ काउंट कर लिया करें हु। अब मैं टोन चेंज करूंगी ताकि आपको डिफरेंट हार्स पता चल जाए, अदरवाइज तो टोन तो नहीं चेंज करते, मगर मैं इसको दिखा तो सकती नहीं, तो एटलीस्ट टोन चेंज करके मैं बताऊंगी हु, ठीक है। हु मालहू अखलदा, द, ठीक है, अखलदा नहीं होगा, द एच की आवाज एंड में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो अदा करने में, इसके आगे एच लिख दें, दाह मीन DAH समझ लें, है ना, DAH दाह, इंग्लिश लिखी हो ना जरा आसान हो जाता है। फिर कल्ला, ठीक, कल्ला लयुम्बदन्ना फिल हुतमा, इसमें मुझे 2 रूल नजर आ रहे हैं, कोई बता सकते हैं? आपने गेस करना है, ठीक है। 2 मैम रूल। किसमें रूल है? मैम इसमें जो आया है या के बाद ला युम बजन्ना, इसमें मीम आया है बा से पहले, एक तो वो रूल हो गया और आगे फिर नून के ऊपर शद्दा है, हाँ तो जी ये हम 2 हरकत पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो नून के बाद बा आए तो ये कौन सा रूल है? इक़लाब। इक़लाब, ठीक है ना, इक़लाब, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। यानी यहाँ भी अब नून का ही रूल आ रहा है, ठीक है। हमने ऊपर पहले इदगाम का रूल किया, दूसरी में भी इदगाम का किया, और तीसरी में हमने गुन्ना का रूल किया, चौथी में इक़लाब का कर लिया। इक़लाब में भी क्या होता है कि नून को बजगह नहीं, यम्बा युम्बा युम्बा, नून कट हो गया और हम मीम पढ़ रहे हैं, युम्बा युम्बदन्ना युम्बदन्ना, और ये भी 2 हरकत, ठीक है। जब आप देखें गुन्ना आना मीन्स 2 हरकत, चाहे इकफा में हो या गुन्ना के रूल में हो, जैसे कि अन्ना मालहू में बात हुई थी, या इदगाम के रूल्स में जहां जहां गुन्ना आ रहा है, गुन्ना आपने करना ही 2 हरकत है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कल्ला लयुम्बदन्ना, ज़ा ज़बान मिडल ऑफ, मतलब दोनों दांतों के ऊपर नीचे के दांतों के दरमियान, लयुम्बदन ज़न्न ज़न्न, ना को शॉर्ट, अदरवाइज ज़न्ना ना, ये गलत हो गया, ज़न्नफी। और ये ट्रिक इसमें यही होती है, जिसका लंबा हो ही जा रहा है ना, बात करती हूँ मेरे को समझ आ रही है तो कैसे कंट्रोल करें, बस अगला हर्फ तरह मिला के पढ़ लें। तो ज़न्नफिल, नफी नफी नफी, ठीक है, इस तरह करेंगे ना तो नफी में ना छोटा, मतलब छोटा ही रहेगा फिर। तो कल्ला लयुम्बदन्ना फिल हुतमा, फी फी फी, ठीक है। ज़बान क्या होगा, ऊपर के दांत फा में नीचे के होंठ के तर हिस्से, यानी जहां हम लिपस्टिक नहीं लगाते, अंदर की साइड, फी, और इसमें देखें हवा की आवाज भी आई, हम्स, फी फिल हुतमा, ये जल्दी में हम कहते हैं फिल हुतमा, फिल हुतमा, आपको फी की आवाज आई ही नहीं होगी, फिल हुतमा फिल हुतमा फिल हुतमा, किसी को आवाज आई मेरी फा की, फिल हुतमा, ठीक है। नजर में आ रहा है सबको कि फा है, इसलिए आपको पता है कि मैं फा पढ़ रही हूँ, इसलिए कि आपको नजर आ रहा है, दूसरा याद भी होता है यूजुअली लोगों को। बट अगर मैं कहीं ऐसे ही कहीं बीच में कहीं किसी बोलते में फा लेटर बोलूं किसी और ऐसे लफ्ज में जो आपने कभी भी नहीं सुना हो, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैंने फा बोला, इसलिए कि मैंने फा बोला ही नहीं सही, मैंने आगे लिप्स से, इंग्लिश और उर्दू में ना हम इस तरह बोलते हैं कि हमारे ऊपर के दांत आगे के जहाँ लिपस्टिक है ना वहां पे टकराते हैं, पी पी पी, इसमें फिर वो हम्स की आवाज नहीं आई, पी पी, मैं हर्फ निकाल ही नहीं सक रही हूँ बाय द वे, जब मैं गलत जगह रख रही हूँ, फील होतमा, ये ये आवाज कैसे आएगी कि हम जबान को जरा सा तर हिस्से पे रखेंगे, फिल होतमा, देखें तो फिल
اور اس میں پھر ٹائم بھی فا کو لگے گا اور آپ کو لگے گا بھی کہ میں نے فا پڑھا ہے. فل حوطما تو کے لیے اسپیلنگ میں نے کیا بتایا تھے, ٹی. یہ کس کو بتایا تھے؟ یہ پہلے والے کورس والوں کو, ٹھیک ہے, پہلے والے کورس کو اگر آپ نے بھی دیکھنا ہے نا تو وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, اس میں ایون میں نے پوری نماز کور کرائی ہوئی ہے کہ ہم نے نماز کیسے ٹھیک کرنی ہے, اس میں میں نے اسی طرح پڑھایا ہے. تو فل تو جب TAW لکھیں گے نا تو ہم تو کہیں گے, ادروائز ہم کہیں گے تا, ہوتاما تا نہیں ہے, اور یہاں ایچ لکھ دیں, ٹھیک ہے, ایچ کیوں لکھیں, ادروائز ہم ہوتاما ہی ہو جائے گا, ایچ کی آواز مس ہو جائے گی, ہوتاما. اور اس میں فرسٹ ہا, اس میں ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ کیسے, زبان ہلکی سی ہم پیچھے لے جاتے ہیں, جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو یاد ہے وہ پچھلے کورس کی ہوتاما. یس میم, اس میں جیسے ہم اپنی گلاسز کو صاف کرنے کے لیے اوپر پھونک مارتے ہیں یا ہاں جی ایئر بلو کرتے ہیں, اس طرح کی آواز ہے. بالکل, گلاسز صاف کرتے ہیں نا, اس طرح کرتے ہیں, اپنے شیشے صاف کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, زبان ایکچولی ہم پیچھے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ پورا جو ہمارے منہ میں سانس ہے وہ اچھی سی اس پہ لگے, شیشے پہ لگے نا. تو وہ ہم انٹینشنلی ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے ہاں میں, ٹھیک ہے, کوئی نیا فارمولا یا نیا زبان کا موومنٹ نہیں ہے, بس وہی ہے کہ آپ زبان اپنی, ابھی چاہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, پین بھی ہے نا, اس کو سمجھیں کہ یہ اینک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ صاف کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر کہ اور ماہ میں نہیں, ہاں میں نہیں, دوسرے ہاں میں نہیں ہونی چاہیے, ماہ. سم ٹائم اس کو بھی لوگ سیم پڑھ لیتے ہیں, تو یہ تو فرق ہے. اس کو تو آپ ایسے ہی پڑھیں جیسے کہ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں, مطلب ماہ ماہ ماہ, ٹھیک ہے, ماہ. پھر واو جبر وا راؤنڈ لپس, وما ادراک مل ہوتما. اب دیکھیں اس میں آپ کو نون کا اور ساکن اور تنوین کا رول نظر نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس میں ہمیں ایک اور رول نظر آ رہا ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کون سا رول ہے؟ میں مد آئی ہے ماں کے اوپر اور 4 حرکت پڑیں گے اس کو, ٹھیک ہے, اور میم دال آیا ہے تو وہ اس کو مجھے نام بھول گیا کیسے کیا بولتے ہیں, کلکلا لیکن ہوگا. کلکلا. ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا نا ہم کلکلا بھی ڈسکس کریں گے جی. کلکلا 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 میں نے کیا بتائی تھی ایک بات لاسٹ ٹائم بھی, جب کلکلا کیا تھا کہ کلکلا میں کوئی بھی لفظ جب ریپیٹڈ ہوتا ہے نا, جیسے جس میں 1-2 لفظ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, زلزلہ, قلقلہ, کہا, اور اسی طرح وسوسہ, اس میں ایکشن بھی ریپیٹ ہوتا ہے. اللہ کے کلام میں اور سعودی عربک میں جو الفاظ ہیں اس کے اندر ایکشن نظر آتے ہیں. تو قلقلہ, قلقل, اس کا مطلب اس میں آواز ریپیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اد اد اد, ایک اد پہ رک نہیں گئے بلکہ اد اد. اس میں پھر کیا ہوگا, ٹپ آف دا ٹنگ ہماری کہاں لگے گی, اد, اور پھر وہیں پہ سے واپس آگ پلٹ جائے گی, اد اد اد. اور اس میں ہمارے لپس کا کوئی رول نہیں ہے, ٹھیک ہے, لپس کا کوئی رول نہیں. بس یہ ہوتا ہے جو کلکلے میں جو چیز جہاں ٹکرا رہی ہے وہ وہیں سے واپس آ رہی ہے بس. جیسے قاف میں کہاں ٹکرایا ہے, خود نوٹ کریں, یعنی کہ وہ جو تالو کا سافٹ حصہ ہوتا ہے پیچھے, اور پھر وہیں سے واپس بھی آ گیا. با میں لپس کا رول ہے کیونکہ با ہے لپ لیٹر. اب مگر اس میں بھی بس یہ ہے کہ لپس ٹچ ہوئے اور پھر کھل گئے. اب ٹھیک ہے, اس میں زبان کا کوئی رول نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, زبان کا کوئی کام نہیں تھا. اب تو اس میں بس جو ہمارے مخرج ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہی واپس پلٹتے ہیں. بس جیسے کہ بال کو وال پہ ڈالیں, ٹکرائیں, بال ٹکرا کے واپس آئے گی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس میں تو قاف طا با جیم دال 5 لیٹرز. تو اد 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 اد
अद. और देखें ये 5 लेटर, ठीक है, कॉफ तो बा जीम दाल, और इसके अलावा हमजा भी, हमजा. और कॉफ जैसा लफ्ज कौन सा होता है, काफ, और तो जैसा कौन सा होता है, ता. मैं मतलब इससे याद कर लेती हूँ कि जो इनकी आवाज में जैसे आवाज है वो भी, ये सब शदीद लेटर हैं. शदीद लेटर का मतलब होता है कि जब ये अपने मखरज पे या जहाँ पे टकराना होता है ना, वहां ज़रा शिद्दत से टकराते हैं. ठीक है, शिद्दत से टकराते हैं, तो इस वजह से वो रास्ता बंद भी हो जाता है. और बंद होता है तो इसका मतलब हवा और आवाज़ भी बंद हो जाती है फॉर शॉर्ट टाइम. और फिर उसको फिर ख़त्म करने के लिए कि आवाज़ बंद ना हो, फिर हम मखरज को हिला लेते हैं, फिर हम कलकला करते हैं. जैसे अद और रॉ में भी कहना, आप लोग भी प्रैक्टिस करें. जैसे मैं बगैर कलकले के मैं कहती हूँ अली ज़बर दा, अलिफ ज़बर आ दाल साकिन अद. देखिए मेरे मुंह के अंदर ना एकदम प्रेशर बना, और अगर मैंने इसको प्रेशर को बनने दिया ना, तो ये खुद ब खुद फिर जबान पे ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज्यादा इतना प्रेशर है कि वो खुद जबान हिल गई. ठीक है, ये जब मैंने प्रेशर खुद नहीं हटाया. ठीक है, यानी ये इतना सारा प्रेशर बनता है कि एक तो आवाज भी बिल्कुल रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, कि आगे आवाज भी नहीं आ सकती, मेरी वो सांस भी नहीं आ रही. ठीक है, अब वो फिर उसको खत्म करने के लिए फिर हम कलकला करते हैं, फिर हम करते हैं अक, अद, अब, अज, अद. इसको सबको साकिन के साथ पढ़ के देखें. अक, अक, अब, अज, अद. ठीक है, तो आपको लगेगा मुंह आवाज ही बंद हो गई ना. इसमें शिद्दत से हमें टकराना होता है. हमारा जब कलकला क्यों अदा नहीं होता, ये भी आप नोट कर लें अपने पास. हमारा कलकला क्यों अदा नहीं होता, एक तो या तो समटाइम हम मखरज पे रख ही नहीं रहे, सही जगह रख ही नहीं रहे. ठीक है ना. और दूसरा हम शिद्दत से नहीं कर रहे, इसमें शिद्दत है. ठीक है, इसकी सिफ्त है. इवन हमजा काफ ता जो नीचे वाले हैं, जब हमजा साकिन काफ साकिन ता साकिन भी पढ़े ना, इसमें भी हम्स है. ठीक है, फर्क ये है कि इसमें हम्स है. हम्स के स्पेलिंग ये हैं, वो अक्सर लोग, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि अक्सर लोगों को जब होमवर्क करते हैं उसमें सही नहीं बोल समटाइम बोल नहीं रहे तो समटाइम सही नहीं लिखा होता. तो हमजा काफ ता में क्या है, हम्स है. और इसमें हम्स मीन ब्रेथ साउंड है. ठीक है, सांस की आवाज है. एंड कुतुब जदिन में आवाज है. और ठीक है, वो कवा, ठीक है, इसमें आवाज है. और नीचे वाले लेटर्स में हम्स है, यानी कि ब्रेथ, लाइक अक. इसमें भी देखें काफ पे टकराए, आप काफ के मखरज पे टकराए ऊपर तालू पे सख्त हिस्से पे, फिर एकदम आवाज भी बंद हो गई, सांस भी बंद हो गया. अक. ठीक है, उसको मैंने अब नहीं छोड़ा तो वो खुद छूट गया, क्योंकि वो प्रेशर बने जा रहा था, जैसे कि बैलून एकदम फट भी जाता है ना, पॉप हो जाता है. अक, अत. और मैं इस वक्त बोलना चाहूँ ना साकिन के साथ, अत, मैं नहीं बोल सक रही हूँ. आप भी बोल के देखें रास्ता, अत कह के और उसके बाद वो आवाज निकालें. अत मेरी नहीं निकल रही. ठीक है, ये इतना ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए हम्स होता है और इसीलिए कलकला भी होता है दोनों में. तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वापस हम आएंगे. अद, जरा जोर से बोलें, मतलब जोर से टकराएं. अद, 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 अद. जोर लंबा नहीं करना है. अद, द इज लाइक दाल जबर दा, नहीं, यहाँ तो नहीं है. अद रॉक, अद रॉक, एंड नॉट रा का, रा नहीं, अदरा, रा नहीं है, रा अरबिक में नहीं होता. आर ए, और यहाँ पे खड़ी जबर है ना, इसलिए मैं 2 ए लिखूंगी, RAA W. ठीक है, रॉ, रॉ. अदरॉक, अदरॉक. ठीक है, रॉ लंबा करना है, रॉ नट रा. अदराका, वमा अदराका, अदराका, अदराका नहीं होता. वमा अदराका, का एक हरकत, नॉट का. मलहूतो, तो TAW. जो हैवी लेटर्स है ना, आप आगे जब स्पेलिंग लिखे जैसे TA, मगर आगे जबड़ी जरूर लिखें. मह, हुता मह, H. नारुल्लाहिल, नारुल,
نا رو رو اس میں بھی ہیوینس آئے گی. جب ہیوینس کیسے آتی ہے؟ جب زبان کا پچھلا حصہ ہم اٹھاتے ہیں, ہے نا, جڑ, پیچھے کی جڑ, رو رو. اور اگر آپ کی جڑ نہیں اٹھ رہی تو کوئی بات نہیں. دوسری ٹپ نمبر 2, زبان کا مڈل حصہ کو نیچے کی طرف دبائیں, نیچے کی طرف لے جائیں. رو رو جیسے کہ چمچہ یا کپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے کر کے. تو اوپر سے دوسری سائڈ خود بخود اوپر اٹھ ہی جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو نیچے کی دبا لیں. رو نا رو اللہ, اللہ کا نام بھی ہیوی, LAAW, ٹھیک ہے. LA 2 A's لکھوں گی بیکاز یہاں کھڑی زبر ہے, کیونکہ کھڑی زبر میں 2 حرکت, تو 2 حرکت کو میں 2 A سے ریپرزینٹ کر رہی ہوں. نار اللہ الموقدہ, موقدہ, قو ناٹ کا, ٹھیک ہے نا. قو پیچھے جو سافٹ حصہ ہے ہمارے تالو کا, سافٹ حصہ وہاں لگنا چاہیے. قو پیچھے زبان کو لے جائیں, ٹھیک ہے نا. قو قو کسی سے نہیں ہوتا تو کم از کم تالو کو فوکس کر لے. تالو نہیں, تالو کے نیچے جو کوا ہوتا ہے نا, یہ جو نظر آتا ہے, اسی کو فوکس کر لیں, اسی کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ پیچھے ہے. قو, ٹھیک ہے. اگر بلکہ مجھے آسان لگتا ہے یہ کہ اگر میں تالو کو یہ کوا جو ہے اس کو فوکس کروں تو زیادہ آسان لگتا ہے. تو نار اللہ الموقدہ, قدہ التی, ٹھیک ہے. اب آگے آیت میں دیکھتے ہیں. اگر آپ نے پیچھے والے سے جوڑنا ہے تو مطلب نہیں رکنا ہے تو موقدہ تلتی تلتی تلتی, مگر اب ہم تو یوزلی نہیں پڑھتے, ہم تو پھر کیا کریں گے, التی. اب ہم یہاں پہ رک گئے, موقدہ, اس کے بعد التی التی تطلع. اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں پریکٹس کرنی بھی. جب ایک جیسے مخرج ساتھ ساتھ آتے ہیں نا, مخرج کے لیٹر جیسے تے اور توئے جو ہے نا ایک ہی جگہ کا ہے, مگر ایک لائٹ ہے ایک ہیوی ہے, تو کیا ہوگا, یا غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ یا تو تا موٹا کر کے مطلب دونوں کو موٹا کر دیا یا دونوں کو باریک کر دیا, یعنی ایک کا سوچتے ہیں تو دوسرے کو بھی اس کو جیسا بنا دیتے ہیں, جیسے تطلع یا پھر تطلع, تتا نہیں, تا تو تا تو تا تو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو الگ سے پریکٹس کریں. تا زبر تا, تو زبر تا, اور اس میں آپ زبان پہ فوکس کریں. تا تو, زبان آپ کی سیدھی ہے تا میں اور تو میں راؤنڈ, ٹھیک ہے, راؤنڈ. اور کس کا طریقہ کیا ہے, یا تو بیک سے اٹھانے کی پریکٹس کر, اگر نہیں ہو رہی تو مڈل سے نیچے لے جائیں. تا تو تا تو تا تو, یہ پریکٹس کرتے نا. تو تا طالع تا طالع تا تو, اب سلو موشن میں تا پہ سیدھی زبان پہ تو پہ اٹھا دی. تا تو تا تا تو تا تو, لیعو لیعو لیلی لی, ٹھیک ہے. یہ لی, یہ پھر اس ہیوی لیٹر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں یہ لی بھی خراب کر دوں. تولی تو لے او, لے نہیں ہے, لی ہے. لیعو لیعو عو عو عین واضح کرنا ہے. علل تطلع علل, اس میں مسٹیک سم ٹائم یہ ہو جاتی ہے کہ 2 عین ساتھ آ گئے, تو اس میں بھی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ ایک الف بن جائے. ہم مطلب ایک کی طرف دھیان ہے, دوسرے میں تطلع علل, علل نہیں, علل علل. افا میں آپ کا ہمس, اور کیسے زبان آپ کے پیچھے والے یعنی کہ ویٹ ایریا کے سے ٹچ ہوگی نیچے. اف ای اف ایدہ. پھر انہا, اس پہ 2 رول نظر آ رہے ہیں مجھے, بلکہ ویسے تو اگر ہم دوسری آیت سے جوڑیں تو ہمیں اور رول بھی نظر آ جاتے ہیں. کسی کو پتہ ہے کون سے رولز بات ہو رہی ہے؟ میں ریز بھی کر دیتی ہوں. ہاں جی, انہا علیہم مؤصدہ محصدۃ فی عمد ممددہ. تن کو بھی علیہم میں یہ اخفا شفی ہے, میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اخفا شفی ہے. یہ نہیں, ادغام شفوی, سوری, اچھا ادغام شفی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے ابھی ہمارا ٹاپک یہی کلاس میں چل رہا ہے نا, اس کو بھی کریں گے. اچھا دیکھیں,
اور کیا آ رہا ہے اس میں؟ علیہم ادغام شفی مؤصدہ، یہ واو کے اوپر جو ہے یہاں پر جرک ساؤنڈ جھٹکا آئے گا، حمزہ کے اوپر سکون ہے، جی اور اس کے بعد فی میں یا مدہ بن رہا ہے، آمادم میں جو ہے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام و غنہ ہے، جی ادغام کیونکہ یومن میں سے آپ نے ابھی بتایا یومن میں سے آ گیا تو ادغام و غنہ آ گیا وید غنہ، اور پھر 2 کاؤنٹس بھی ہوگا پھر جی، 2 کاؤنٹ بھی ہوگا جی۔ اور سپوز ہم اگر یہ میں نے کہا تھا نا اگر ہم یہاں پہ جوڑ رہے ہیں تو پھر اچھا جوڑ ہاں پھر ہم اسی طرح مؤصدۃن اپلائی کر کے جائیں گے، وہ سوری اگر جوڑ رہے ہیں پھر اخفا آئے گا، بیکاز تنوین کے بعد جو فا لیٹر ہے فی میں وہ اخفا کا لیٹر ہے نا، تو جی ہم اس کو اخفا کر کے جائیں گے، مؤصدۃن 2 کاؤنٹ دے کے جائیں گے اخفا کے ساتھ۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں پہ غنہ، نون غنہ، ٹھیک ہے، نون غنہ ہے تو انہا علیہم، یہاں دیکھیں دونوں جگہ 2 کاؤنٹس، یہاں پہ بلکہ 1 کیا سمجھیں 1.5 سمجھ لیا کریں، مطلب بہت تیز سے جانا ہوتا ہے، اور اس کا ٹرک کیا ہوتے ہے جو پیچھے ہے نا جیسے میم پیش منہ ہے اسی کو جھٹکے سے روک لیں تو پھر وہ خود بخود حمزہ ساکن آ جائے گا، حمزہ ساکن سمجھے جھٹکا ہے ایک بار، سودا، ابھی یہاں سے اوپر بھی ہم نے کہیں پڑھا نا، اس کو بھی میں اوپر موقدہ نہیں، اوپر نہیں ہے، اچھا فی عمدن، فی کو جلدی سے اچھا سا پڑھنا ہے، فی عمدن، فی عمدن، اس میں میں نے کیا کیا بہت تیز پڑھ گئی تو میں نے یا نہیں پڑھا، فی اما فی اما فی اما فی فی ٹھیک ہے، اینڈ فی عمدن الف، ٹھیک، 2 مسٹیک، فی اچھا سا 2 حرکت کرنا ہے، ہم یا مس کر جاتے ہیں جب ہم نیکسٹ لیٹر پڑھنا ہوتا ہے نا اکثر، فی عمدن، یہ بہت زیادہ کامن مسٹیک ہے، فی عمد دم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ادغام، بل مع غنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بل بھی، ٹھیک ہے، بل غنہ بھی، بل کا مطلب ہوتا ہے، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور مع کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مع تو ایسے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھی ہوں، بل کا مطلب ود کے سینس میں بھی ہوتا ہے، ود، تو عمد ممدہ مدہ مددہ مددہ مددہ، ٹھیک ہے، ایچ مددہ نہیں ہونا چاہیے، تو عمد ممددہ، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح کرتے ہیں۔ اچھا اس کو میں ایک دفعہ پڑھ کے بتاتی ہوں، اب دیکھیں کہاں کہاں پہ رول آیا، ادھر رول آیا، اس کو مارک کر لیتے ہیں، ادھر رول آیا، جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن، ظن آئی تھی یہ بھول گئے بتانا، ظن فی الحطمہ وما ادراک ما نار اللہ الموقدہ، اس میں نہیں ہے، ویسے تو اللہ ہم نے یہ رول بھی کیا کہ اللہ کا نام کب ہیوی اور کب لائٹ ہوگا، میرے خیال سے ہمیں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا، ایک میں یہ کر لوں پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ، انہا اینڈ دین مؤصدہ اینڈ فی مؤصدۃ، یہ اچھا ہاں جی، اللہ کا نام کب ہیوی اور کب لائٹ ہوگا، وہ دونوں صورتیں ہمیں اس سورہ میں بھی نظر آ رہی ہیں، کوئی مجھے دکھا سکتا ہے یہاں پہ؟ زبر اور پیش لام جلالہ جی بالکل، اور زیر اس سے کیا ہوتا ہے؟ زیر آئے تو باریک پڑھیں گے، لام جلالہ کے پہلے زیر آئے تو باریک پڑھیں گے۔ کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ جی بسم اللہ میں نظر آ رہا ہے، میم بسم اللہ میں دیکھ لیجئے، اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو بسم اللہ میں لام جو ہے پتلا پڑھیں گے، بسم اللہ منہ پھیلا کے، بسم اللہ موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہیوی کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ نارول، نار اللہ، ہاں دیکھیں نا پیش، ٹھیک ہے نا، اچھا اس کو ہم پڑھ کے، اس میں اکفا نظر نہیں آیا نا، ہمارے پاس دوسرا والا
ایک نون غنہ والا نظر نہیں آیا ہے تو مجھے لگا تھا کہ شاید اوپر اوپر، بلکہ وہ میم کے رولز بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک رول تو ادغام شفوی یہاں پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ لا لا ایل اے اے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ویل میں 2 حرکت نہیں کرنی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہیں بھی 2 حرکت نہیں. الذی جمع مالا وعددہ، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ٹھیک ہے، ایچ ساؤنڈ سب کی اینڈنگ. اچھا، اس میں ہم نے کر دیا، ہم نے رولز کے نون کے ادغام، ہم نے اس کے میم کے رولز اس میں ایک نظر آیا، ادغام شفوی. اور شفوی ہمارا ایک ہوم ورک میں سوال بھی تھا، شفوی کا کیا مطلب ہوا؟ میم شفوی سے مراد ہونٹ ہے، شفتین ہونٹ کو بولتے ہیں، جی، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو شفوی بولتے ہیں. یعنی کہ جو میم کے رول. ٹھیک ہے، یہ وہاں شفوی کا مطلب یہ شفتین جو ہوتا ہے 2 لپس کو کہتے ہیں، یعنی اوپر اور نیچے کا لپ. اور شفوی یہ ہے کہ لپس لیٹر کا رول. ٹھیک ہے نا، لپ لیٹر یہاں پہ میم ہے. ٹھیک ہے نا، تو پہلے نون کے رول تھے، لائک یہ ادغام بالغنہ. یرملون جو ہے وہ نون کا رول ہے. اقفا شفوی ایک ہوتا ہے، اور ایک اقفا دوسرا ہوتا ہے، اقفا حلقی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ادغام شفوی مین کے جو میم کے رولز ہیں، تو یہاں پہ ہم نے ایک دیکھا ادغام شفوی کا کیا ہوتا ہے، جب میم کے بعد میم آئے، یعنی ایک وہی چیز آ گئی، میم اور میم کا جوڑا، چاہے نون کا جوڑا. ادغام ہوتا اس وقت ہے، مطلب اس میں زیادہ تر جب ایک جیسے لیٹر آ جاتے ہیں، لام لام، میم میم، نون واو واو، ہا ہا، کوئی بھی سمجھے جڑواں آ گیا، تو یہاں پہ علیہم مقصدہ میں ادغام ہو رہے ہیں، یعنی ایک کو دوسرے میں جوڑ دیا ہم نے. اور یہاں پہ اب میں نے کہا تھا دوسری سورہ بھی کریں گے، یہاں پہ آپ دیکھیں اس میم کے بعد با آ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں اقلاب اور دوسری سسٹر کہہ رہی ہیں اخفا. دونوں میں ایک چیز صحیح ہے، میم اخفا. اقلاب ٹھیک ہے، اقلاب ہے کیونکہ با لیٹر اقلاب کا ہی ایک ہی لیٹر ہے بس، اقلاب کا میم ساکن کے بعد. تو دیکھیں اقلاب ہاں جی، کوئی اور کریکشن کر سکتے ہیں، کچھ اور بول جی اخفاء شفوی ہوگا، اخفاء شفوی. اچھا دیکھیں میں نے آپ کو شفوی، ہاں ٹھیک ہے، شفوی میں نے کیا بتایا، شفوی کون سے لیٹر کے لیے یہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ میم کے لیے نا، میم کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ پیچھے دیکھیں میم آ رہا ہے، یہ میم کا رول ہے. اٹ مینس کہ یہ شفوی والا رول ہے، یعنی کوئی چیز ہے جو شفوی کے ساتھ ہمیں بولنی ہوگی. یہ اخفا شفوی ہے. اقلاب میں جو ہوتا ہے نا نون کا رول ہے، اقلاب نون کا رول ہے. اچھا وہ چھوٹے بیبی میم کے ساتھ آتا ہے، سوری اس میں بیبی میم نہیں ہے نا، بیبی میم ہوتا ہے جو چھوٹا سا. جی یہ دیکھیں نا، یہ پیچھے یہ کلا لیمبذن میں دیکھیں نون ہے، نون کے بعد بار ہے، پھر نون کو بدل کے میم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی تو وہ نون تھا، تو نون کے رول کو ہم اقلاب میں فٹ کرتے ہیں. اقلاب میم میں نہیں ہوتا، میم میں اخفا ہوتا ہے، اس کا نام اخفا ہوتا ہے. ہم چھپا رہے ہیں میم کے آواز کو، کہ ترمیہم بی، ہم بی، ایم اور بی، یعنی اس کو میم کو اگر ایم سے ریپرزینٹ کر لیں اور بی با کو بی سے، تو ہم ایک طرح سے دونوں کو ملا کے جلا کے پڑھ رہے ہیں. ہم بی، ہم اظہار نہیں کر رہے، یعنی میم کو ظاہر پوری طرح نہیں کر رہے کہ میم ترمیہم بی حجارت، نو،
میم بے کو جوڑ رہے ہیں، جیسے امبر کہتے ہیں، سنبل کہتے ہیں اور امبریلا کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ہم دونوں آوازوں کو ملا جلا کے پیش کر رہے ہیں. وہ یاد ہے کسی کو شعر جو میں نے اقلاب کے لیے بولا تھا، اخفا کے لیے لاسٹ ویک، کیسا پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. یعنی کہ وہ چیز ہے کہ کوئی بہت کلیئر بھی نہیں ہے اور وہ چھپا ہوا بھی نہیں ہے. اخفا جو ہوتا ہے نا درمیان کی چیز ہوتی ہے. سوری ٹیچر، آپ یہ تھوڑا بتائیے گا، جب ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے اس کو کرتے ہوئے، تو ہمارے ہونٹوں کی جو پوزیشن ہے یا کنڈیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی آپس میں؟ جیسے جڑ جاتے ہیں جب ہم ادغام شفی کرتے ہیں تو آپس میں مل جاتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ ہونٹوں کا جو پارٹس ہیں وہ کیا کنڈیشن ہوگی جب ہم اس کو اپلائی کریں گے؟ دیکھیں میم میں ہم بولیں تو آپ کے لپس زور سے نہیں ٹچ ہو رہے، اما اما اما، جبکہ بعد میں بولیں ابا ابا ابا، ابا میں زیادہ ایریا کور ہو رہا ہے. دیکھیں یہ سب دو میں بتاتی ہوں، یہ لپس ہیں اور یہ میم ہو گیا سپوز، یہ با. دیکھیں بیچ کا کوئی ایریا نا وہ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہلکا سا پریشر نہیں ہے. اما ابا امی ماما ماما بابا، اب بابا کہیں گے نا با با، تو یہ تھوڑا زیادہ ایریا ٹچ ہو رہا ہوتا ہے اور تھوڑا پریشر زیادہ ہوتا ہے. با 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 کر کے دیکھیں آپ، با با. ٹھیک ہے، ذرا زور سے ہم بولتے ہیں، یعنی کہ اسی لیے دیکھیں اس پہ کلکلا بھی ہے. اب دیکھیں پریشر بن گیا ہے، جی سختی آ رہی ہے بات کے اوپر. جی تو اب ہم اس میں جب ترمیم بھی میں پڑھیں گے تو ہم با میں پریشر نہیں دے رہے. یہ جو پریشر با کا تھا نا، یہ با میں ایک پریشر تھا، وہ ہم نے نکال دیا. اب میم اور با ملی جلی ہو ایک جیسے کچھ مکس ہو گئے، یعنی کہ میں با تو پڑھ رہی ہوں مگر اس کو پریشر بھی نہیں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، ترمیم بھی جا ہم بھی، تو ہم میں زور ہم بھی، یہ رانگ ہو گیا. میں تو ہم کہہ رہی ہوں اور با زور سے بول رہی ہوں تو غلط. ہم بھی، یہ آپ کو لگا کہ یہ بالکل نیچرل نہیں رہا. ہم بھی کہتے ہیں نا، ہم بھی امبر سنبل، آپ کہہ کے دیکھیں، ہم اردو میں بھی ہم نا ایون یہی کر رہے ہوتے ہیں. کمبل 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 نہیں کہتے. تو یہاں پہ زیادہ ڈفرنس تو خیر نہیں ہے مگر یہی ڈفرنس کہ پریشر نہیں ہے. ایون جو پہلے کے ہم خود بھی ہم نے بھی صحیح پڑھا تھا کہ پیپر گیپ ہونا چاہیے، ایسے کہتے تھے نا کہ پیپر گیپ، اتنا ہلکا سا گیپ ہونا چاہیے کہ میم اور با کے درمیان، یعنی کہ ہلکا سا گیپ ہو، جبکہ وہ غلط ہے. ویسے جو ہمیں جو علماء نے بھی تحقیق کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، وہ تو نارمل پڑھتے تھے. تو کوئی پیپر گیپ نہیں ہے مگر یہ کہ پریشر بھی نہیں ہے. ترمیہم بحجارۃ، ہم بحجارۃ، ٹھیک ہے نا، اس طرح بس پریشر ختم کر دیا میں نے، اور کوئی مطلب ایسا چینج کچھ نہیں ہے، اسپیشل کچھ نہیں ہے. اور غنہ خود بخود ہو جائے گا، ہم کیونکہ ہم میم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، غنہ ہو جائے گا اور 2 حرکت کرنا ہے. بس یہ یاد رکھنا، 2 حرکت، جلدی سے بھاگنا نہیں ہے. ترمیہم بحجارۃ، اب اس میں ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ آ گیا ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. میم شفوی میں کیا مطلب، شفی کا مطلب ہم میم لیٹر لیتے ہیں اور غنہ کا لیٹر جو نون کے رول ہے وہ الگ ہے، اور اقلاب جو ہے نون ساکن کا رول ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہی چیز ہے میم اور با ہمیں اس میں نظر آ جائے ترمیم میں، تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ اس کو اخفا کہیں گے. جی سوری ٹیچرز، جو اخفا ہے اس کی جو کاؤنٹ ہے وہ 2 ہی ہوگی؟ جی ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز جب نیچرل سے ہٹ جاتی ہے نا پھر وہ 2 حرکت ہے. یہ فارمولا یاد رکھ لیں، کیونکہ ادروائز اخفا تو نہیں ہوتا کچھ. ویسے اگر ہم اردو میں پڑھیں تو اخفا شفا کچھ نہیں ہوتا، مگر یہاں کو ہم اخفا کر رہے ہیں، ایک نارمل چیز سے ہٹ گئے ہیں. الفاظ کو ہم اس کے اسی طرح نہیں ادا کریں، تھوڑا چینج کر رہے ہیں. جب چینج کر رہے ہیں تو غنہ آ گیا. یہ فارمولا یاد کر لیں. تو یہاں یہ فارمولا، تو یہاں بھی 2 حرکت، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. دیکھیں سب جگہ میں نے 2 حرکت کیا. اب یہاں پہ بلکہ یہ میں یہ اسی وجہ سے بھی کیا تھا. یہ کون سا رول ہے؟ یہ بھی اخفا کا نون ساکن کے، یہ
یہ نون اقفا ساکن کا ہے نا, نون ساکن اقفا ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے, نون ساکن کا ہے, یہ نون ساکن کا ہے کیونکہ اس کے اندر نون ہے, اور یہ جو میم ساکن کا ہے اس میں میم با ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, اور پھر فجعلہم ہم کعصف, یہ کون سا رول ہے؟ یہ میں بھی آپ مطلب کلاس میں جو ہوں گے نا انہوں نے 3 رول پڑھنے نا, میم کے 3 رول پڑھنے, ٹھیک ہے. یہ اظہار شفوی ہے. دیکھیں میم کے بعد کوئی بھی لیٹر ہو نا سوائے با, اور جو با کی ہم بات ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس کو نکال دیں, اور با کے میم کے بعد میم ہم نے ادغام کیا تھا, ٹھیک ہے نا, علیہم مؤصدہ, یہ ادغام تھا. یہ اوپر ترمیہم میں اظہار تھا, اخفا تھا, ہے نا, اخفا. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اظہار شفوی, ٹھیک ہے. یہ بھی میرے خیال سے ابھی نیکسٹ آپ کو ٹاپک آئے گا کلاس میں, ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی لیٹر اب آپ نارمل پڑھیں گے, فجعلہم کعصفن, ہم کا کوئی لمبا نہیں کرنا, کوئی ایک حرکت ہی ہوگی, ٹھیک ہے. ہم فجعلہم کعصف مأکول, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ایون میں نے آپ کو شفوی رول بھی بتایا. اس اظہار شفوی آپ کو اوپر علم یجعل دیکھیں, علم میم کے بعد یا آ رہا ہے, تو نہ ہی یہ با ہے اور نہ ہی میم ہے, یعنی میم اور با کو نکال دینا, وہ تو میم تو ادغام ہو گیا اور با اخفا ہو گیا, تو پھر باقی سب اظہار ہیں. یہاں بھی علم یجعل, میم کو ظاہر کرنا ہے, جیسا ہے اس کو ویسے ہی ظاہر کرنا ہے, یہ مطلب لیں گے. شروع میں بھی دیکھیں علم ترو کیفا میں بھی علم, لم میم ساکن کے بعد تار ہے, یہ بھی اظہار شفوی ہے. شفوی اس وقت بس بول دینا جب میم ساکن آ رہا ہے, تو میم کا مطلب شفوی لے لیں. علم تا, لم تا, اس کو لمبا تو نہیں کرنا ہے, علم تا رونگ. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, علم یجعل مجھے کچھ نظر آیا یجعل میں, القلع ہے یج, جی یچ نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ یج یجعل اچھا. یہ الحمدللہ کوشش تو میری ہوتی ہے 1 گھنٹے میں کرنے کی. دیکھیں یجعل میں یہ آپ کے 6 ساؤنڈ کیا آپ نے, بہت اچھا کیا, کیونکہ میں اس میں کلکلا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری جیم میں 6 ساؤنڈ کیوں ہوتی ہے. اگر پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کلکلا ہے, تو یج یعنی زور سے اوپر لگے گا جیم, ٹھیک ہے نا. شدت میں آپ کو پتا ہے اس کی ایک خاصیت ہے, شدہ مینس کہ ذرا جہاں مخرج پہ ذرا زور سے لگتا ہے تو وہ آواز بند ہو جاتی ہے. یج تو یجعل کیدہم فی تضلیل. اب یہاں پہ تضلیل اور یہ واو میں دیکھیں رول آ رہا ہے, 2 زیر کے بعد واو آتا ہے تو ادغام یرملون, ہاں ادغام شفوی تو نہیں ہے, ادغام شفوی تو نہیں ہے, نہیں کیوں؟ تنوین کا قاعدہ ہے, وہ میم کا رول ہے نا, وہ شفوی کا مطلب میم سوچے یہ غوام شفوی. کیونکہ واو جو ہے وہ ہوٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے, تو جب تنوین اور واو کو ملائیں گے تو یہ تھوڑا مطلب ہوٹ بھی اس میں یوز ہوں گے. جی یہ نون کا رول ہے نا بس. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا, یہ کہیں بھی نہیں آیا, یہ رول رہ گیا تھا, شکر ہے یہاں پہ آ گیا. یہ کون سا رول ہے؟ جی یہاں طیرن یہ اظہار ہوگا یہاں پر, کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 لیٹر کو دیکھتے ہیں نا, حمزہ ہا عین ہا غین خا, تو یہ الف کے اوپر زبر ہے, اٹ کالز حمزہ ان عربک, تو یہاں یہ اظہار ہوگا, طیرن ہوگا. آواز کو کلیئر پڑھیں گے, پڑھنا ہے, ظاہر کرنا ہے. نون کی آواز ہے نا رن رن رن, تو وہ ظاہر ہو رہی ہے. نون کی آواز کہاں ہے؟ اس پہ تو نون ہی نہیں ہے. یہ تو میں کہہ رہی ہوں نون کی آواز ظاہر کرنا ہے, یہ کیسے؟ میں تو غلط بول رہی ہے نا.
جی تئی رن ہے، ہم نے زبر کو رن پڑھنا ہے، بس ایسے پڑھنا ہے، کیونکہ آگے والے لیٹر کو دیکھنا ہے کہ اگلا کون سا لیٹر آ رہا ہے، تو وہ ہمزہ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اسی طرح ایز اٹ از آواز کو ہم نے ادا کرنا ہے، رن اظہار کرنا ہے، نہ اکفا کرنا ہے، نہ تنوین کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے، جی ظاہر ظاہر کرنا ہے، ہے. یعنی اظہار بھی ظاہر کرنا ہے رن کی آواز کو، تنوین کی آواز کو، جی جو دو زبر. بالکل. جزاک میم میں نے کوشچن کرنا تھا کہ آج ہم نے جو حفظ والی کلاس میں تا کا پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کوشچن کیا ہوا تھا کہ تا کی آواز میں سانس کو جاری رکھتے ہیں، جی جیسے تو یہ ہمز کے جو لفظ ہیں ان میں تا بھی شامل ہوتا ہے؟ جی ہمز کے کافی لیٹر ہیں، بہت سارے ہیں بلکہ. جی تا ہے، اس میں کاف بھی ہے، فا ہے، ٹھیک ہے، ات ات ٹھیک ہے نا، ات. غیر معلوم ہے، اسی طرح جیسے ہم ایک لفظ کا مجموعہ بنا لیتے ہیں یا ہیوی لیٹر کی طرح، تو ایسے ہی ان ہمز والے الفاظ کا بھی کوئی ہے ایسا؟ بالکل ہے، مگر مجھے اس طرح یاد نہیں، کہ میں اصل میں پھر دوسرے یاد کر لیتی ہوں. جہر اس ہمز کا اپوزٹ ہوتا ہے جہر، میں جہر جی یاد. میم ہمس کا ہے فہا سہو سکسن سخت. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جزاک اللہ. جی یہی ہے، فحسہ شخصن اور سخت. یہ ہے نا، جی فحسہ فحسہ شخصن سخت، یعنی 10 لیٹر شخصن ہے میں میم. آپ اس کو الگ الگ کر لیجئے، فحسہ فا ہا سا ہا، اینڈ دین شخصن میں شین خا صاد، اینڈ دین سخت میں سین کاف تا. ہاں جی. اور یہ ویسے نا اس کے یاد کرنے کا طریقہ بھی ہے، مگر یہ ایک اگر ہم اس کو دیکھیں نا، شخص کسے کہتے ہیں اردو میں؟ کہتے ہیں کوئی شخص جا رہا تھا، ہے نا، کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی انسان ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص. اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ وہی ہے. سکت کسے کہتے ہیں؟ سکتا ہو جانا، کیسے کسے یاد ہے کسی کو سکتا ہو جاتا ہے ایک دم؟ تو چپ، جیسے کوئی خاموش ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو سکتا ہو گیا. کسی کو ایک دم ٹینشن ہوتی ہے، کوئی. سوری ٹیچر میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، فحسہ میں ہا کے بعد جو سین لکھا ہے یہ سا آئے گا، سا 3 ڈاٹ سا آئے گا. وہ 2 دفعہ سین آ گیا ہے تو یہاں پر سا آئے گا، جو 3 جی سا سے جسے بولتے ہیں سے اردو. اچھا میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں. آپ اچھا کہ جزاک اللہ سسٹر آپ نے کریکشن کر دی. میں اس لیے یاد ہی نہیں کرتی کہ ویسے یاد ہے. کوئی بات نہیں، جی جی الحمدللہ، نو بڈی از پرفیکٹ. دیکھیں ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، اور آپ تو ٹیچر ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے سب. اچھا اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ اصل میں ایک جملہ ہے عربی میں، کہ ایک کوئی بندہ تھا کہ جو کہ کسی کے دربار میں جاتا ہے، تو پھر وہاں سب لوگ مطلب دیکھتا ہے، وہ خود بولنے والا ہوتا ہے، اور سامنے جب دیکھتا ہے کہ سارے دربار میں چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے، کہ مینرز یہی ہے کہ میں نے چپ ہونا ہے. تو کوئی اس کے بارے میں کہا کہ فحسہ شاید خاموش رہنے کے سینس میں ہے، فا پھر حسہ میں خاموش ہو گیا، وہ فا حسہ میرے خاص خاموش ہے، مگر میں آئی ڈونٹ نو، میں بھی میں غلط ہوں. بس مطلب یہ اس لیے کہہ رہی کہ پھر آپ کو یاد رہے گا کہ پھر خاموش ہو گیا وہ شخص اردو میں بھی بولتے ہیں. سکت وہ چپ ہو گیا، یا محسوس خاموش نہیں ہو گیا، اس طرح کر کے نا. سکت اردو والا ہے، سخشن بھی اردو والا ہے، فحسہ ہے نا یہ عربی کا ہوگا، پھر آپ بھولے گا نہیں انشاءاللہ. اچھا تو یہ چیز ہے الحمدللہ. آج ہم نے پھر کیا رولز کیے، اس کو ہم کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے کون سے رولز کیے، اس کو لکھ لیتے ہیں. نون کے رول ہم نے نون ساکن اور تنوین کے رول کیے. تو ہم نے اس میں کون کون سا تھا؟ اکفا تھا، پھر اظہار تھا، اظہار بھی کیا الحمدللہ، ادغام کیا غنہ کے ساتھ بھی، اور بلا غنہ بھی، بلا جیسے بلا اجازت کہتے ہیں نا، وداؤٹ، بلا غنہ. اور ہم نے اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب بھی اسی میں تھا الحمدللہ. تو یہ چاروں رول اس کے کیا، اور اقلاب ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اسی کا رول ہے. اور ہم نے شفوی کا بھی کر لیا الحمدللہ. شفوی کا بلکہ تھوڑا فارمولا لکھ دیتی ہوں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کلاس میں نہیں کیا ہے، کہ میم کے بعد میم ہوتا ہے، یعنی کہ جڑواں جب آ جاتے ہیں تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک میم کے بعد با ہے، یہ آپ خیر بتائیں گے، اور میم کے بعد باقی لیٹر، باقی حروف.
جی میم کے بعد میم جو ہے وہ ادغام شفی ہے، اور میم ساکن کے بعد با جو ہے وہ اخفا شفی ہے، اور میم اس کے بعد یہ جی میم کے بعد نون آ گیا تو ادغام اخفا شفی ہے میم ساکن کے بعد با، اظہار، باقی حروف پہ اظہار ہے جی، باقی جو 6 لیٹر ہیں حمزہ ہا، آئین ہا، غین خا، ان پر اظہار شفی ہوگا۔ الحمدللہ۔ ٹھیک، تو یہ میم کے بھی بس میم کے 3 رول ہیں، کتنے آسان ہیں، یہ سب سے آسان رول ہیں، ٹھیک ہے، اور اکفا کے بھی آسان ہے، پریکٹس کی بات ہے، اور تو اس کے اور یہ اکفا حلقی ہیں، ٹھیک ہے، حلق کے لیٹر اس میں ہوتے ہیں نا، اس میں اظہار حلقی کہتے ہیں، اظہار حلقی بھی کہتے ہیں، حلق کے لیٹر اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ 4 نون ساکن تنوین کے اوپر اور نیچے جو ہے وہ ہم نے یہ کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے 3 4 اس کے علاوہ ہم نے قلقلہ کیا، قلقلہ کے لیٹر جی قاف تا با جیم دال، اور یہ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ ساکن ہوتے ہیں، سکون جی سکون کی صورت میں، سکون کا مطلب وہی ساکن کے سوئے ہوئے، سکون تو سوئے پہلے ہوئے جب جی سوئے ہوتے ہیں نا، تو اپنے گھر آ کے سوتے ہیں، مگر پھر بڑی زور سے گرتے ہیں بیڈ پہ، یہ تھکا ہوا انسان ہوتا ہے نا، زور سے بیڈ پہ گرتا ہے، تو آپ سوچے اق اق اب اجد اد، اور میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر آپ یہ یاد رکھیں گی نا تو آپ کو آسانی سے، مطلب تھوڑا زور سے بولیں گی، اق اق اب اج اد اگ، اس طرح زور سے بولیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ ہماری زبان میں جیم میں ساؤنڈ کیوں ہوتی ہے، یہ مطلب یہ اردو اسٹائل میں اگر پڑھے نا تو جیسے جواد، جواد، جہاز، اور رجیم، رجیم، بحجارت، جارت، اج، یہ دیکھیں ساؤنڈ ہے، چے جیسی ساؤنڈ ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو مخرج پہ نا ہم صحیح طرح ٹکراتے نہیں ہیں، جیم جیم میں ہمارا مخرج کہاں ہونا چاہیے، میں دیکھتی ہوں اس میں جیم میں ہمارا جو زبان ہے نا، مڈل کی زبان، وہ اوپر ٹکرانی چاہیے، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں اس میں جیم ہو، اللہ کرے انشاءاللہ سارے ہی سب کچھ ہے اس میں، الحمدللہ۔ میرے پاس اللہ کا شکر ہینڈ آؤٹس بہت اچھے مطلب مجھے شوق ہے جمع کرنے کا، اگر آپ کو کبھی چاہیے ہو نا تو مجھ سے لے لیا کریں۔ جی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری آواز ایک کلکلہ کیوں اچھا نہیں ہوتا، کہ ایک تو زور سے نہیں ٹکرا رہے اور دوسرا غلط جگہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر بال کو سپوز دیوار پہ ٹکرائیں گے زور سے ٹکرائے گی، واپس آئے گی، اگر آپ بال کو صوفے پہ ٹکرائیں گی، صوفہ سافٹ ہے لیدر کا، پھر وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ شدت تو نہیں آئی نا، آپ نے غلط جگہ ٹکرا دیا۔ جیسے جی میں تو آپ مجھے بتا دینا، یہ ہے آنے والا ہے ویسے انشاءاللہ، یہ قاف ہے، یہ کیف، لام، یہ جیم، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پکڑ سنیں، جیم کیا ہے، زبان کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور زبان اپنے مخالف اوپر کے تالو کو شین کی نسبت زیادہ سختی سے جا کر ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سختی سے ٹکراتی ہے، مگر یہ کہ آپ دیکھیں زبان کی نوک کدھر ہے اس کی، آپ دیکھیں نوٹ کیا آپ نے کہاں ہے، یہ دیکھیں ہماری زبان کی، اس کی زبان کی نوک نیچے کی طرف جا رہی ہے نا، ہماری اوپر ہوتی ہے، چے کی طرح ہوتی ہے، چے بولے ہو نا، کچھ کہہ رہے کچھ جی سوری ٹیچر، مجھے پوچھنا ہے اج، جیسے ہم اج کہتے ہیں تو ہماری جو جاز ہیں نا، دونوں سائڈوں کے دانتوں کے جو جاز ہیں دونوں سائڈ، رائٹ اور لیفٹ کے، وہ آپس میں مل رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم اج کہہ رہی ہوں تو میری جو زبان ہے وہ جو فرنٹ ٹیتھ ہیں اوپر کے، وہ جو تالو سینٹر والے پارٹ میں نہیں ٹچ ہو رہی زبان، یعنی تھوڑی سی باہر کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ مل رہی ہے، تو میرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملنی، اس کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے زبان کا، یعنی چونچ جو نوک والا یا ٹپ والا پارٹ
اوپر ٹچ کرنا چاہیے تب صحیح ہوگا. نہیں کون سے وقت؟ دیکھیں یہ چیز آپ اس میں شیپ دیکھیں, جو اوپر ہم ٹچ کرتے ہیں نا وہ چے کی آواز ہے, دیکھیں اب چے کی آواز ہے, اس لیے چے میں دیکھیں چاچا چچی اور چمچا, یہ آواز آئی آپ کو, چمچا چاچا چمچی. یہ کس سے ہوئی کہ ہم جب اوپر زبان چے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو اس میں ہلکی ہوا بھی نکلتی ہے, سمجھے ہمس کی طرح نا, بریتھ ساؤنڈ, جبکہ جیم میں ہونی ہی نہیں چاہیے. جیم تو کل شدت والا لیٹر, اس میں تو آواز بالکل بند ہو جانی چاہیے. آج تو ایکچولی کیا ہوتا ہے, یہ ٹپ آف دا ٹنگ کو آپ نیچے روک لیں, ٹھیک ہے. اس کا ٹپ یہی ہوتے ہے, جیم شین یا تینوں کے لیے کہہ رہی ہوں, جیم شین یا ایک ہی بات ہے کہ نیچے زبان کے پاس روک لیں, اس کو ہلنے دیں, پھر جیم بولیں جا, کیونکہ پھر یہ والا پارٹ خود بخود اٹھے گا. اور نیچے آپ نے اس کو نیچے روک لیا کہ اوپر نہ جائے, وہ چے بن رہا ہے, اور پھر اس سے ہوا بھی منہ سے نکل رہی ہے, بریتھ, اور جس سے وہ ساؤنڈ بن رہی ہے, اور کلکلا بھی نہیں بن رہا. اچھ اچھ اچھ, یہ دیکھیں میرا پریشر بھی آپ کو فیل نہیں ہوا, کلکلا بہت مطلب اچھا نہیں بنا. اچھ اچھ اجا, اچھ اج اج اج, اور صحیح بولو اج اج اج, اس میں 6 ساؤنڈ آئی. اج نو. کیا ٹپ ہے, زبان کی نوک کو نیچے کی طرف رکھیں اور پھر بولیں جہاز, جام, جیم. اردو کے لفظ جیم یہاں پہ پڑھ کے جیم, مخرج جل, یہاں پر میں پڑھ رہی ہوں مخرج جل جیم, جل جیم. ادروائز مخرجل جل, یہ لائٹ سا جل, ٹھیک. یہ مسنگ, یہ بریتھ ساؤنڈ کیوں ہے, اس میں تو بریتھ ہوتی ہی نہیں ہے. بریتھ والے ابھی ہم نے لیٹر پڑھے نا, وہ فخصہ شخص سقط, اس میں جیم ہے ہی نہیں. بریتھ آ رہی ہے مینس کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو غلط یہی ہوتا ہے کہ ہم زبان کو اوپر لے جاتے ہیں, اس سے وہ بیچ میں گیپ بن جاتا ہے, اور گیپ سے وہ چھ کی طرح ساؤنڈ آ جاتی ہے, اور کلکلا بھی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں, زبان کو نیچے لے جائیں, جا جی جو, جا جی جو, اور اوپر سے اگر میں دوسرا غلط بولوں گی, جا جی اسٹارٹ جو, جا جی جو, اج اج اج, ڈھیلا سا اج ہے, اج اج اج, ٹھیک. کتنا فرق ہے. تو آج آپ نے پریکٹس کرنی ہے جیم شین یا کے, جا جی جو, زبان کو نیچے دبا کے, اور اگر آپ سے نہیں دبی جا رہی تو کو زبان کو پکڑ لیں انگلی سے, جیسے میں نے زبان کو پکڑی جا جی جو, یہ میں نے پکڑی ہے, تو خیر آواز ویسے چینج ہوگی کیونکہ مجھے زبان وہ ظاہر بات اپنی انگلی اندر رکھتی ہوں, تو مگر اسٹل آپ کو زبان پکڑنے کا ذرا طریقہ آ جائے گا. تو یہ میں نے سوچا تھا آپ کو جیم بھی بتاؤں گی, کیونکہ ہمارے جیم بہت خراب ہوتا ہے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس کو ہم زبان کی نوک نہ کہیں, وسط لسان کہیں, مطلب یہ نوک سے تو نہیں ادا ہوتا نا ہماری زبان کی. نہیں, یہی تو دیکھیں, یہ بات ہے, ہم وسط سے تو کرنا چاہ رہے ہیں, مگر ہم وسط سے کرنے میں ناکام کیوں ہیں, کیونکہ ہم زبان بھی اوپر اٹھا رہے ہیں. وہ وسط نہیں رہتا, وہ پھر زبان اوپر ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ ٹپ آف دا ٹنگ کا لیٹر بن جاتا ہے. یہ دیکھیں ایسے کر کے زبان کچھ ایسے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹپ آف دا ٹنگ کا لیٹر بن گیا, ٹھیک ہے نا. ہمارا فوکس بھی زبان نہیں ہے, ہمارا ٹپ ہے. جا جا, وہ چا, چھ وقچے کی طرح چا. مگر سسٹر آپ نے تصویر بھیجی تھی, اس میں اس کا جو مخرج تھا وسط لسان ہی تھا نا, میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں. یہ ہے وسط, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ہم مخرج خراب کر رہے ہیں نا. ہونا چاہیے مخرج, ٹھیک. غور کرنا چاہیے اس پہ, مخرج پہ, وسط لسان پہ. اگر میں ایسے کر رہی ہوں تو میرا صحیح نکل رہا ہے, اگر میں نوک پہ زور دے رہی ہوں نا تو وہ چا کی آواز نکل رہی ہے. جی مخرج خراب کر دیا میں نے, وسط ہونا چاہیے تھا. دیکھیں وسط ہی ہے, ٹھیک ہے. جی یہی میں کہنا چاہتی ہوں. ہاں جی, وسط ہے تو ہم وسط پہ ٹکرائیں. ٹکر کہاں ہونی ہے, جو اس کا مخرج ہے. تو اس کا مطلب ہم ٹکر کہاں کریں گے, اوپر تالو پہ, اور وہ بھی مڈل پارٹ ہمارا. خیر تالو پہ تو ٹکراتا ہے, بٹ ناٹ مڈل پارٹ, ٹپ آف دا ٹنگ ٹکراتی ہے. یہ ہماری غلطی ہے. جی سوری سسٹر نیام, یہ جیسے میں سنیے گا, اج یہ والی ساؤنڈ ہو یا اج, جیسے ایک دم سلولی چھوڑنا ہے یا ایک دم جھٹکے سے چھوڑنا ہے. نارمل اج اج, اچھا اچھا, نہ سلو نہ فاسٹ.
अज अज ऐसे अज जितनी जोर से गया उतनी जोर से वापस आया, इक्वल। अच्छा, एको एको तभी बनेगा ना, पलटना। आपने कभी कहा कि बॉल पलट के आती है दीवार पर, तो अज अज। जी बिल्कुल। अच्छा जी, जज़ाक। वही है कि बस ये देखिए, ये मखरज को ठीक करना है। हमारा जीम का मखरज खराब होता है, इस वजह से देखिए मैं जा जी जू पढ़ूंगी, जा जी जू एंड अज, और चाची चू चे से, और अच जा जी जू अज, चा ची चू अच, जा चा जा चा, ये उर्दू स्टाइल में जा चा जा चा। आपको कुछ फर्क थोड़ा सा माइनर ही लगा होगा, जा चा जा चा। ठीक है, जीम और चे मिक्स हो गए, जा चा जा चा जा चा। मैं जीम चे बोल रही हूँ, जा चा। एक जैसा लगा आपको, है ना? अगर मैं सही वाला बोलूं, जा चा जा 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 जा, नो छ साउंड, जा 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 छा छा छा, जा 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 छा छा छा। ठीक है, ठीक, इस तरह साउंड डिफरेंट करेंगे तो हमारा चे होता है एक्चुअली, इन शॉर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यही कवर होना था। इंशाल्लाह ये सारा हम अभी इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे, ग्रैंड टेस्ट अभी नहीं ले रहे, उसी की तैयारी भी यही है कि उसमें हम आपसे इंशाल्लाह नाज़रा भी सुन लेंगे, इंशाल्लाह ये रूल्स भी सुन लेंगे, टेस्ट। इस्तदलाला से क्या मुराद है? पिछले हमने किया था जो दुआत का रूल, उसमें एक लफ्ज था इस्तदलाला ना करते हुए कलकला। इस्ततौला, इसका क्या मीनिंग होता है इस्ततौला का? तूल से, मैं दुआत मुझे निकालना होगा उसके लिए, दुआत। हाँ जी, ये वैसे पिक्चर इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती, इतनी इसके क्लियर नहीं है। अच्छा, तौला जो है ना तूल से है। देखिए इस्तताला अगर लिखे ना, इस्ततौला, इसमें ता है और लाम है, और वाव किसी वजह से चेंज होकर अलिफ बन गया। तूल, तूल क्या होता है? लंबा। ये सबसे लंबा मखरज है इसका, यानी इसका जो घर है ना वो पूरा वो महल है। ठीक है ना, जैसे कि ता के लिए लेटर ते बोले ना, ते ते ते, टिप ऑफ द टंग ऊपर टच होती है, छोटा सी टिप, और छोटा सा ऊपर का एक टंग वो टच होता है। बा में भी थोड़ा सा टच होता है, सा में भी, एनी लेटर आप ले लें उसमें जो टचिंग होती है, टचिंग एरिया वो छोटा छोटा सा होता है, मगर इसमें ये पूरा एरिया द्वार में लंबा एरिया होता है कि जो टच हो रहा होता है। हमारे मखरज में पूरी जबान आप समझे कि पीछे से लेके आगे जहाँ दांत टिप ऑफ द टंग है वहां तक टच हो रही है साइड से। ठीक है, आप अगर दा करके देखें तो इस्ततौला का मतलब होता है कि वो जिसमें सबसे ज्यादा लंबा एरिया जो है जौफ का है, यानी कि जिस जौफ कह रही हूँ मखरज का है, जो कि टच हो रहा है, यानी इसके पास पूरा एक महल है रहने के लिए। बाकी लोग तो है छोटे छोटे घरों में रहते हैं, मखरज में घर को ही कहते हैं जहाँ से वो निकलते हैं, तो सबके पास छोटे छोटे घर हैं। और ये आप लोगों के पास, जैसे हम कनाडा में हमारे घर जो होते हैं, हमारे उनके कमरे ज़्यादातर मेनली छोटे छोटे होते हैं। एक मेन रूम जो होता है वो बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं बच्चों के हिसाब से। तो हम ये जो है मखरज है, बाकी मखरज जो हमारे हैं, और ये जो ज़ौद है ना, ये आप लोगों का है, कि आपके बड़े बड़े कमरे होते हैं। जब पाकिस्तान जाती है ना, हमारे बच्चे भी देखते हैं बड़े बड़े कमरे होते हैं आप लोगों के। हमारे यहाँ इस तरह नहीं होते। तो ये आप लोगों के पास महल है, दुआद है, हमारे पास बाकी लेटर्स हैं। तो ये फर्क है, मखरज इसका फैला हुआ है ज्यादा एरिया पे, टचिंग एरिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, वैसे हमारा कवर हो गया, और इसके बाद किसी को प्रैक्टिस करनी तो ठीक है, थोड़ा करते हैं, अदरवाइज हम